قریش کے اس لشکر کو اگر دیکھیں تو میدان بدر تک لانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے تک اور لڑنے کے لیے دو افراد نے بڑا کردار ادا کیا۔ ایک انسی شیطان تھا جو ابو جہل کے شکل میں کھڑا تھا اور لڑ رہا تھا، اور دوسرا جنی شیطان کی صورت میں شیطان ابلیس جو سراقہ بن جوشم بنو کنانہ کے سردار کی صورت میں آیا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کنانہ کے سردار ہے، لیکن ابلیس انسانی شکل اختیار کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا تھا اور آگے بڑھا رہے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شرپسند گروہ ہوتے ہیں، جتنے بھی کسی گروہ یا جماعت کے ہاتھوں برے کام ہوتے ہیں، یا خصوصاً جلوس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات غیر منظم جلوس، غیر تربیت یافتہ جلوس، غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم لوگوں کی بھیڑ بڑی فسادات کا باعث بنتی ہے۔ تو لشکر قریش سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان شرپسند گروہوں کے اندر یا غیر منظم غیر تربیت یافتہ جلوسوں کے اندر شیطان ہوتے ہیں جو انسان کے روپ میں آتے ہیں، یا ابلیس یا ابو جہل کی طرح انسان ہوتا ہے جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا جنی اور انسی دونوں قسم کے شیطانوں کا احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، کسی بھی جلوس کے اندر، کسی بھی جلسے کے اندر یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور مذموم مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر بڑے بڑے فسادات سامنے آ جاتے ہیں۔ اداروں کو، جماعت کو، ریاست کو، بستی کو، گاؤں کو، ریاستوں کو نقصان اٹھانی پڑتی ہے جن کا تلافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنی جماعتوں اور گروہ کے اندر ان شیاطین کو پہچان لیں کہ ان میں شیطان کا کردار، شرپسند عناصر کا کردار کون ادا کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر ہم ان کا خات نہیں روک سکتے تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے، ان سے معاشرتی بائیکاٹ کرے، بصورت دیگر اگر ان کے خلاف ہم کارروائی نہ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم معاشرتی بائیکاٹ نہ کریں تو جس طرح ابو جہل نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے قریش کا بیڑا غرق کیا تھا، اسی طرح انسانوں کی روپ میں یہ شیاطین یا انسان کی روپ میں روپ اختیار کرنے والا ابلیس یہ جماعتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے لیکن پھر